غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 646 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ طے کر کے 9 ہجری کو 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور پھر چلو بھر پانی اس جگہ ہنڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا وہاں گرنا تھا کہ ایک گرج دار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ مجاہدین تھکن سے چور اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو جانا بڑی نعمت تھی۔ تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا۔ مجاہدین کو توانائی حاصل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، ہے معاذ، تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو یہاں ہرے بھرے اور لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغیچے دیکھو گے۔ آپ کی پیشن گوئی ہر بحرف سچی ثابت ہوئی۔ اس معجزانہ چشمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہلہانے لگا۔ اب بھی وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سرور بخشنے والے سرسبز و شاداب باغات موجود ہیں، جس سے تبوک کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہوا ہے، اور وہ چشمہ بھی اس وقت سے مسلسل رواں دواں ہے، جو آج کل تبوک کے فوارے کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں کی زیارت اور دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مقام تبوک پر آپ علیہ السلام لشکر اسلام لے کر اس لیے پہنچے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی کہ شاہ روم مدینہ پر چڑھائی کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عرب کے چند قبائل اس کے ساتھ مل چکے ہیں، بلکہ وہ مدینہ جانب روانہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس لیے اس کے لشکر کا ہراول دستہ تو شام کے سرحدی مقام بلقا میں پیش قدمی کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چونکہ مسافت طویل تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے زیادہ مقدار میں زیادہ سفر اور سواریوں کے اہتمام کا مشورہ دیا تاکہ جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو اس کے علاقے میں ہی روک دیا جائے۔ لشکر اسلام 30,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 10,000 گھڑ سوار تھے۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید ہراول دستے، حضرت طلحہ بن عبداللہ کو دائیں ونگ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں ونگ کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ مقام تبوک پر لشکر اسلام کے مسلسل 20 روز پڑاؤ کیا، لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شاہ روم ہرقل اپنے جاسوس کے ذریعے لشکر اسلام کی تعداد اور نظم و نسق معلوم کر کے خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے اپنی فوج کو واپس لے جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ غزوہ تبوک میں بظاہر مار کا آرائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس سے 2 بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ شاہ روم کے دل پر مسلمانوں کی شان و شوکت، عظمت و رفعت اور جاہ و جلال کی دھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام تبوک میں موقع جانتے ہوئے مختلف قبائل کی جانب اشاعت اسلام کی غرض سے تبلیغی وفود روانہ کیے۔ مقام تبوک میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اس تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سردار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی طرح بہت سی بستیوں کے عیسائی سردار مسلم امہ کی عظمت سے مرعوب ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوئے
اور پروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کامران و شادمان ہوئے۔ تبوک میں قیام کے دوران شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 500 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومت الجندل کو سرنگو کرنے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ تجھے دوم الجندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانباز شہ سواروں کے ہمراہ تیز ترار، پھرتیلے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر طے کرتے ہوئے دومت الجندل کے قلعہ کے پاس رات کے وقت پہنچے۔ جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی اونچی آواز نہ بولے اور نہ ہی اپنے گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہونے دی جائے۔ رات کا سماں تھا، چار سو سناٹا چھایا تھا۔ شاہ دومت الجندل اپنی رفیقہ حیات سے شغلِ مے نوشی میں مست تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکریں مارنے لگی۔ بیوی نے خاوند سے کہا کہ وہ دیکھ تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس نے شراب کا جام وہیں رکھا، جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تھامے اور چند خدام اور اپنے بھائی حسان کو ہمراہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور نیل گائے کے تعاقب میں قلعے سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی چند قدم آگے بڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ شکار کرنے نکلا تھا، خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، لیکن سردار عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی، جسے زندہ حالت میں شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اپنے کمال فیاضی، ہمدردی اور وسعت ظرفی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور اسے بدستور اپنے علاقے کا سردار رہنے دیا۔ جب دومت الجندل کا سردار شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے نقش و نگار سے مزین ریشم کی قبا زیب تن کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ فاخرانہ لباس دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جانسار ساتھیوں، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں، وہاں ایک پرتاثیر اور بارو مبلغ کی حیثیت سے بھی میدان تبلیغ میں کارہائے نمایاں انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ 10 ہجری ماہ ربیع الاول میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو امیر بنا کر وادی نجران بھیجا تاکہ وہاں رہائش پذیر بنو حارث قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں، اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہاں اقامت پذیر ہو کر انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہوں تو ان کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران پہنچتے ہی نہایت اثر انگیز لہجے میں وہاں کے باسیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ بارہا ان سے فرماتے، لوگو اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اسلام قبول کر لو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گے، ورنہ کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت و رسوائی سے نہ بچا سکے گی۔ میری بات مان لو، اچھے رہو گے۔ آپ کی آواز میں بلا کا رعب و دبدبہ تھا جس سے وادی نجران میں رہنے والوں پر سناٹا چھا گیا، اور وہ عظیم جرنیل کے منہ سے نکلے ہوئے پرہیبت جملے سن کر لرزہ اندام ہو گئے، اور وادی کے تمام باشندے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔